وطن عزیز میں سیاسی موسم عروج پر ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ہفتے کے روز انتخابی مہم شام 6 بجے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اب تک ہم سبھی نے مشاہدہ کیا ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عوام کی دیکھ بھال کے لیے چھلانگیں لگاتی رہیں۔ کوئی کسی کو نیچا دکھاتا رہا تو کوئی کسی کو جیل کی ہوا کھلانے میں مشغول رہا۔ اسی درمیان کچھ ایسے قائدین بھی ملے جنہوں نے عوام کے درمیان نفرت کے بیج بوئے۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عوام پچھلے 10 سالوں کا حساب ان سے نہ مانگیں۔ اب مودی حکومت جانے سے پہلے بچا کھچا سب سمیٹ کر لے جانا چاہتی ہے، کیونکہ اسے اپنی 10 سالہ عوامی خدمت پر اچھی طرح اطمینان ہو چکا ہے کہ اب اسے اپنی اگلی باری کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب وہ اپنی بھری ہوئی بوریوں کو مزید بھرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں کے باشعور باشندے اپنا ووٹ کسے دیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن پچھلے دنوں انتخابی مہم کی گہما گہمی عجیب و غریب رہی۔ ہم نے پہلی مرتبہ ایسی مارا ماری بھی دیکھی جو کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، جیسی ہمارے یہاں تھی۔ ووٹرز کو لبھانے، انہیں جلسوں میں لانے اور پولنگ ڈے پر اپنے حق میں ووٹ ڈلوانے کے نت نئے طریقے اور حربے استعمال کیے گئے۔ جلسوں میں کرسیاں، کھانے پینے اور لانے لے جانے کی مفت سہولت فراہم کی گئی۔ دیش میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولتی رہی اور جیت کے لیے مختلف ترغیبات کا سہارا لیتی رہی۔ مودی نے انتخابی عمل میں نسلی، لسانی، قومیت، مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگا، جو ہمارے اقدار کا حصہ بالکل نہیں، اور یہ مودی ہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کیا اور انتخابی ماحول کو پراگندہ کر دیا۔ دوسری جانب ووٹرز کے انتخابی عمل پر ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ الیکشن کی تیاریوں میں عوامی سرمایہ کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ نسلی، گروہی، لسانی اور فرقہ وارانہ نعرے کی کھلے عام نمائش، ناشائستہ الفاظ کی ادائیگی الیکشن کمیشن کی ہدایات اور قوانین کا مذاق اڑاتی رہی، جس سے ثابت ہوا کہ ہمارا انتخابی عمل شفاف نہیں ہے۔ ماضی کی داستانیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ بی جے پی کی دھاندلیوں سے لے کر دستور بدلنے، مسلم ریزرویشن پر بیانات، جمہوری حکمرانوں کے غیر جمہوری رویوں کے باعث جمہوریت صحیح معنوں میں پنپ نہیں سکی اور عام آدمی اس کے ثمرات سے محروم ہی رہا۔ لیکن انتخابی میدان سجتا رہا۔ دھوپ کی شدت کے باوجود مودی بار بار تلنگانہ آتے رہے۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے اتنے سیاسی دورے نہیں کیے ہیں جتنے مودی نے کیے۔ اب دیش کی اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کانگریس پارٹی قائد راہل گاندھی، پرینکا گاندھی تلنگانہ آئے، اپنے منشور کا پرچار کیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو راہل گاندھی نے عوام کو اس انتخابی موسم میں جگانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ہر جانب کانگریس کی لہر چل رہی ہے۔ آج ہی کے دن دلی کے وزیر اعلیٰ مشروط ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، جنہیں ای ڈی کے ذریعے جیل میں ٹھونسا گیا تھا۔ دلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے۔ دلی میں اروند کیجریوال کی پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے بی جے پی سرکار نے انہیں اندر کیا تھا، تاہم کورٹ نے کیجریوال کو ضمانت دے دی۔ اگر ہم ریاست تلنگانہ کے لوک سبھا انتخابات کی مہم پر بات کریں تو یہاں الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ریاستی اور مرکزی سیکورٹی فورسز کی 175 ٹیموں نے انتخابی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے اب تک 400 کروڑ نقدی کے علاوہ شراب کی بھاری مقدار کو ضبط کیا ہے۔ اب پولنگ میں صرف ایک دن باقی ہے۔ 2,80,000 ملازمین الیکشن ڈیوٹی میں حصہ لیں گے۔ ریاست بھر میں 3,30,00,000 ووٹرز ہیں، جن میں نصف سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ 17 پارلیمانی حلقوں میں خواتین ووٹرز کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ ریاست بھر میں 35,809 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 9,900 مراکز کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حساس ہیں، جہاں خصوصی دستوں کو متعین کیا جائے گا۔ پولنگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ اس مرتبہ الیکشن میں ٹیکنالوجی کا خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1950 کال سینٹر نمبر جاری کیا گیا ہے، جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے سی وزل ایپ بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ اب اگر ہم الیکشن کے اس موسم میں زمینی حقیقت کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ باشعور ووٹرز مغربی ممالک سے ووٹ ڈالنے ہندوستان آ رہے ہیں، جبکہ بے ضمیر احساس و ذمہ داری سے عاری اشخاص ہفتے کی صبح حیدرآباد چھوڑ کر فارم ہاؤس کا رخ کر رہے ہیں تاکہ 3 دنوں تک آرام کر کے واپس ہوں۔ جنہیں اپنے ووٹ کی قدر نہیں، ایسے انسان کو ہم غیر ذمہ دار شہری ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہیں آندھرا پردیش کے عوام ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو جانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ٹرین اور بسوں میں گنجائش سے زیادہ رش دکھائی دے رہی ہے۔
TSRTC نے خصوصی طور پر آندھرا پردیش جانے والوں کے لیے بسوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ حلقہ حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جیت یقینی ہے۔ اب جبکہ انتخابی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور سیاسی نمائندے آج شام 6 بجے کے بعد انتخابی سرگرمیاں ختم کر دیں گے، ماحول پر سخت طاری ہو جائے گا۔ سیاسی چولہا دھیمی آنچ کے ساتھ بجھنے کی تیاری میں ہے۔ انتخابی پتیلی بھی چولہے سے ہٹانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ لوگ جوتیوں میں دال بانٹے جانے کے منتظر ہیں۔ انتخابی پتیلی میں جو دال پک رہی تھی، اس میں تڑکے کی کمی بھی پوری کر دی گئی ہے۔ انتخابی دال میں لوک سبھا نظام کا تڑکا وہی شور پیدا کر رہا ہے جو تڑکا لگانے سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تڑکے کے شور میں بعض اتحادیوں کی بھنبھناہٹ بھی شامل ہو گئی اور عجیب و غریب ٹائپ کا صوتی تاثر پیدا کر رہی ہے۔ تاہم اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں اور اپنا ووٹ ڈالیں، ورنہ لوگ ہمیں بھی غیر ذمہ دار شہری سمجھنے لگیں گے، کیونکہ ہمارے ملک کا آئین ہم سے کہتا ہے اب انقلاب فقط ووٹ کے سبب ہوں گے۔